بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، البتہ ضرور بے ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے کہ نہیں پہنچ سکتے اس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، تاکہ معلوم کر لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ پھر جو شخص حد سے گزرا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف قسم کی باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کو سننے کے بعد ہماری سمجھ میں یہ آیت ضرور آئے گی، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت وہ تھا جب بنی اسرائیل کو دنیا پر قیادت اور سیادت سے نوازا گیا تھا۔ پوری دنیا میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں تھی۔ دنیا کے جلیل القدر انبیاء کرام ان میں موجود تھے۔ ان کی رہنمائی کا اہتمام، ان کو دنیا کے اصول سکھانے کے لیے بڑے بڑے زبردست انبیاء کرام کا انتخاب کیا گیا، اور پھر اس قوم کو اس بات پر راغب کیا گیا کہ دیکھو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، چاہے تم غلامی سے نکل کر آئے ہو لیکن اپنی پہچان کو کبھی نہیں بھولو۔ جو اللہ نے تمہاری پہچان رکھی ہے کہ تمہارا رب کے ساتھ تعلق ہے، اس کو تم نے پس پشت نہیں ڈالنا۔ اور اللہ سے محبت، اللہ سے وابستگی کی ایک سچی دلیل یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر اللہ جو کہتا ہے ویسے کر کے بھی دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکم دے دیا کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ ایک وقت وہ تھا جب ان کو منع کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی خاطر تم اپنا بہترین مال، اپنا مرغوب ترین مال اس کو چھوڑ دو۔ ساحل کے قریب بستی ہو اور ساری گزران شکار پر ہو، مچھلیوں پر ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ جائے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور مچھلیاں بھی ایسی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مچھلیاں ہفتے والے دن ہی اپنے سر اوپر اٹھا کے اچھل اچھل کر پانی پر آئی ہوتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا یہ مچھلیاں آتی ہی نہیں تھیں، یعنی اتنی کثیر مقدار میں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے آزما لی۔ یہ دنیا کا اصول ہے اور فطرت کا بھی اصول ہے کہ ہم اگر فطرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم دین سے لگاؤ کا اور وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میرا بھائی اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ اللہ ہمیں آزمائے گا بھی ضرور۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائشیں آئی ہیں، میٹھا میٹھا اسلام اتنی جلدی نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بڑی مرتبہ آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو چھانٹی کر لے گا جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو رب کے ساتھ دغا بازیاں کرتے ہیں، صرف لوگوں کے سامنے دکھلاوے کی عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کی سخاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا جب کل قیامت کے دن جہنم ان سے دہکائی جائے گی۔ یہاں پر آ کر جب یہ موقع آیا کہ ساحل کے قریب بستی ہے، مچھلیاں بھی سامنے ہیں، اپنا سارا شکار کا سامان بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ سارا دن میری عبادت کرنی ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی شکار نہیں کرنا، رزق ہمارے ذمے ہے، ہم تمہیں بھوکا نہیں سونے دیں گے،
ہمارا یہ کام ہے ہم تمہیں کھلائیں گے، تمہارا یہ کام ہے کہ بندگی کی مثال قائم کر دو، محبت کی مثالیں قائم کر دو۔ لوگ بڑی بڑی محبت کی مثالیں دیں گے، لیکن کوئی رب سے محبت کی مثال بھی دے، ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم یہ تصویر بن جاؤ، لیکن نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، اور لعنت بھی کیسی کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، لعنت کر دی۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، آزمائش آئی، ناکام ہو گئے۔ دوسرا وہ واقعہ ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، خوبصورت عورت ہے اور خود بھی خوبصورت ہے، دنیا کا آدھا حسن اس جوان کے پاس موجود ہے، اور عورت نے سارے دروازے بند کر کے خود منہ کالا کرنے کی دعوت دی ہے۔ قالت حیت لک، آئیے ہماری طرف، قال معاذ اللہ، مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، جو اس طرح کے ظلم کر لے، جو اپنے رب کو نہ پہچانے، رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو رکھے، میں نبی کا بیٹا ہوں، میرے دادا نبی تھے، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، تو چاہے اپنے وقت کی مس ورلڈ ہی کیوں نہ ہو، ہم تیرے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ میرا رب ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیا کرتا۔ چند لمحے جو کہ بدبودار بندے کے گزریں، اس کو محبت کا نام دے کر اگر میں آج یہ جامہ پہنا دوں گا تو میرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، رب تو مجھے ضائع کر دے گا، میں رب کے ہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، معاذ اللہ کہہ دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور جب دیکھا ہے کہ وہ عورت اپنے ارادے سے باز نہیں آ رہی تو اس جوان نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی ہے، اس عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے اور کرتا پھٹ گیا، سامنے سے جو امیر مصر تھا وہ آتا ہے، اب عورت نے پینترا بدلا، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے، جو تیرے گھر والوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے، امیر مصر تو بتا کہ ایسے شخص کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، یا تو اس کو قید کر دو یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دو۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، جوان کہنے لگا کہ نہیں، اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے بند کمرے میں لے کر کے آئی ہے، میں اس کی طرف راغب نہیں ہوا تھا۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، پھر چاہے فرعون کا دربار ہو تو چاہے یوسف علیہ السلام کا مقدمہ ہو، اللہ گھر میں سے، اللہ اپنوں میں سے گواہ اٹھا دیتے ہیں۔ فرعون کے درباری نے بھی کہا تھا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ رب ہے، میرا رب اللہ ہے، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ اس کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک بندے نے گواہی دی تو اس نے فیصلہ کیا کیا، ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر تو یوسف کی قمیض اگلی سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت کے اندر کجربی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پچھلی سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے تو امیر مصر بھی کہنے لگا اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تم لوگوں کی چالیں بہت بڑی ہیں، یوسف عارض ھذا، یوسف اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔ اندازہ کیجئے دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر، ایک وہ ہے جو آزمائش میں ناکام ہو کر بندر اور خنزیر کی شکل بن گیا، اور دوسرا وہ ہے جو آزمائش میں پورا اتر کر رب کا برگزیدہ بندہ بن گیا۔ ان دو واقعات کے بعد ہمارے سامنے یہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، ہم سب کے اوپر یہ آزمائش ڈالی گئی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ دیکھنے میں بات بڑی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی قوم جس کی گزر بسر صرف شکار پر ہو اور وہ عمرے پر نکلے ہوں، سارا شکار کا سامان موجود ہو، اور شکار سارے جانور جو پرندے ہیں، جو نیل گائے ہے، جنگلی گدھے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی شکار کرنے کا سامان ہے، وہ آ رہا ہو۔ بلکہ بعض روایات میں تو اتنا آتا ہے، صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم احرام کی حالت میں ہوتے تھے اور شکار اس قدر نکلا ہوتا تھا کہ ہمارے خیموں کے اندر گھس آتا تھا،
لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے شکار نہیں کیا۔ اللہ یہی بات بندے کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ تیرے سامنے سارے وسائل موجود ہوں، تیرے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، لیکن تو رب کی پابندی سے ڈرتا ہوا اگر اپنا روزہ نہیں توڑتا، یا رب کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منہ کالا نہیں کرتا، یا رب کی بات کو پہچانتے ہوئے مچھلی کا شکار نہیں کرتا، تو دیکھ رب تجھے پہنچاتا کدھر ہے، تجھے بلندیاں کتنی عطا کرتا ہے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کیوں اپنے بندوں کو آزما رہا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ چھانٹی کر لے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اللہ کا ڈر رکھتا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہو چاہے وہ جلوت میں ہو، وہ کسی بھی مقام پر ہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، آپ کسی بھی مقام پر ہوں، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، آپ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ پھر وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیے جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عوام کو ان کو پہچاننے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے ایک جنگل میں گئے، دیکھا وہاں پر ایک چرواہا بیٹھا ہے، کہا بھوک لگی ہے مجھے دودھ پلاؤ، کہنے لگا ایسی کوئی بھی بکری موجود نہیں ہے جس کا میں تمہیں دودھ پلا سکوں، پہچانتا نہیں تھا کہ وقت کا خلیفہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس طرح کرو کہ یہاں سے ایک بکری پکڑو، اس کو ذبح کرو، پکاؤ، خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، مالک پوچھے گا تو اس کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس آدمی نے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ أَيُّهَا الرَّجُلُ، وہ اللہ کے بندے پھر اللہ کدھر جائے گا، یہ بتا کہ اللہ کہاں پر ہوگا، پھر مجھے یہ بتا اگر میں یہ کام کر گزروں تو اللہ کدھر ہوگا۔ یہ ایمان تھا، یہ اللہ کی پہچان تھی کہ میں چاہے تنہائی میں ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اگر میں کہہ بھی دوں کہ بھیڑیا کھا گیا تو پھر کون پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے، کل میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور دو پہاڑوں کے درمیان جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بھائی ایک بکری ہمیں دے دو، اس نے کہا کہ نہیں دینی، کہا اتنے پیسے لے لو، کہا نہیں دینے، کہا دے دو ہم تمہیں اس کے بدلے میں کتنا سارا مال دیں گے، اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ کہا اگر میں یہ کہہ دوں تو بتاؤ اللہ نے اگر بتا دیا کل قیامت کے دن میں پکڑا گیا، ابھی چھوٹا بچہ ہے لیکن تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے خوف کو، اللہ کی ناراضگی کو، کل قیامت کے دن کھڑے ہونے کو جانتا ہے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی دیکھیے جب ایک لونڈی سے بھیڑیا بکری چھین کر لے گیا، مالک نے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا غصے سے، لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا کوئی قصور نہیں، اگر میں ہوتا تو تب بھی بھیڑیا نے اٹھا کر لے جانا تھا، اب اس بچی کا جو اس کا قصور ہے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا ہے، اللہ کے رسول بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس بچی کو لایا گیا، پوچھا گیا کہ بچی این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں پر، اللہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو، یہ ایمان والی ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، میرا بھائی ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں تو ہمیں کیسے اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے۔ آخری بات بتا کر بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جس نے اعتدا کر لیا، جس نے رب کی نافرمانی کر لی اور زیادتی کر لی، اپنی تنہائی میں بھی رب سے نہ ڈرا، تو پھر اس کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی تہامہ کے پہاڑوں کے جتنے اجر و ثواب کے ڈھیر لے کر آئے گا، جب وہ ڈھیر لے کر آئے گا اللہ رب العزت ہباء منثورا کر دیں گے، روئی کے گالوں کی طرح ان کو اڑا دیں گے۔ یہ بندہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی تنہائی میں بڑے رنگ بنا کرتا تھا، اپنی تنہائی کو پاک نہیں رکھتا تھا، لوگوں کے سامنے تو بڑے ترجمے تفسیر اور نمازیں پڑھ لی، لیکن جب تنہائی میں گیا ہے تو سارے نافرمانیوں کے کام، سارے بغاوتوں کے کام اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کر لی۔ یہ لوگوں کے ساتھ لوگوں سے اجر لینے والی باتیں ہیں۔ اللہ ایسے بندے کے تمام اعمال کو میرے بھائی اللہ رب العزت جس طرح اڑا کر رکھ دیں گے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور یہی وہ دردناک عذاب ہے جس میں اللہ بندے کو مبتلا کریں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ
جو بندہ تنہائی میں بیٹھا اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے جس سے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی تنہائیاں نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے ہم پر جو آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں اللہ ہمیں ان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم، ضرور بضرور آزمائے گا تمہیں، اللہ تعالی بشیء کچھ، من الصید شکار سے، تنالہ کہ پہنچ سکتے ہیں اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم تاکہ معلوم کر لے، میں نے پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا تھا تاکہ چھانٹی کر لے، چھانٹی کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی، من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی پھر جو شخص حد سے گزرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔